اخلاص شرط ہے، سب سے پہلے تو بنیاد ہے۔ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، اس میں اور اغراض نہ ہو کوئی، ورنہ تو اللہ اللہ منافقین بھی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، سب کچھ کرتے تھے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، مخلص آدمی کے لیے سب سے پہلے تو اخلاص کا مسئلہ ہے، دل کی زمین اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ ایک نیکی کرتا ہے پھر دوسری نیکی کی جو توفیق ہے وہ پہلے کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور جو محروم ہوا ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ من رجا عن الطریق، جو واپس آیا وہ راستے سے واپس آیا، منزل پر نہیں پہنچا، جیسے شیطان تھا، منزل پر نہیں پہنچا تھا اور واپس آ گیا، وہ سمجھ رہے تھے میں منزل پر پہنچ گیا۔ تو بہت سے جو ہے نا وہ اللہ والوں کے قریب رہنے والے سمجھتے کہ ہم منزل پر پہنچ گئے، لیکن وہ منزل پر پہنچے نہیں ہوتے، راستے میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی کمی ضرور ہوتی ہے ان میں جو ان کو رہنے نہیں دیتی، ورنہ مخلص آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، چاہے اس میں ہزار کوتاہیاں ہوں۔ اس لیے حضرت تھانوی نے بھی اخلاص کی شرط لگائی کہ اخلاص سے جو اس راستے میں لگے گا وہ اگر کاملین میں سے نہیں ہوگا تو مرتے وقت تائبین میں سے ضرور ہوگا، اور تائبین بھی اللہ کو محبوب انہ یحب التوابین۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بھی شعر میں جو فرمایا کہ دائم اندر آب کار ماہی، ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے، مار را چو او کجا ہمراہیاں، سانپ کچھ دن تو ساتھ رہتا ہے پھر اس کا زہر اس کو نکال دیتا ہے، زہر ساتھ نہیں رہنے دیتا، تو کوئی اندر زہر ضرور ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے بعد جا کر اس طرح مٹ جائے کہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دے، فنا کر دے، پھر وہ محروم نہیں ہوتا، ویسے محروم ہوگا۔ یہ دائیں مندر آپ کار ماہی، مار رہا او کجا ہمراہی، تو لہذا وہ تو راستے میں ہی تھا وہ شخص، باوجود نیکیاں کرنے کے اور اس کرنے کے، وہ پر آخر میں وہ بیماری ظاہر ہو جاتی، گمراہی ظاہر ہو جاتی ہے آخر۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی نہ ایسا کام ہو ضرور اندر، یہ اندر کی صرف مسئلہ ہے، کچھ نہیں۔ اگر اندر اخلاص ہو اور واقعی بڑوں کے سامنے، مشائخ شیخ کے سامنے مٹ جائے، محرومی انشاءاللہ نہیں ہوتی۔ وہی کوئی شاذ نادر ہو تو، ورنہ ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، خاص مسئلہ ہو، ورنہ ایسا نہیں۔ تو اصل اسی وجہ سے انسان کو اپنے باطنی اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کس وقت کون سا معاملہ ہو جائے۔